رہنے کا دور ہے، اب تو جد و جہد کا دور ہے، اور اب تو جہاد کا دور ہے، اور اب تو مشقتوں کا دور ہے۔ تو جس کو بھی یہ دور نصیب ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ دعوت کو پکڑا ہے، دعوت کو اختیار کیا ہے، دعوت کی زندگی کو اختیار کیا ہے، تو یاد رکھیے کہ جو بھی اس دعوت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے ہمیشہ اس کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، اور پریشانیوں کا علاج یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو راتوں کو جگائے، اپنے آپ کو رب سے جوڑے۔ جب رب سے جوڑے گا تو رب کائنات تشفی دے گا، دنیا سے جڑ جائے گا، کٹ جائے گا دعوت کی راہوں سے۔ جب راتوں کو کھڑا ہو جائے گا، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات، اپنی مصیبتیں، اپنے اوہام، اپنے خیالات، اپنی سوچیں رب سے بانٹے گا تو رب اس کو راہیں سجائے گا، اور رب کائنات اس کو ایسے راستے بتائے گا جس کے نتیجے کے اندر وہ انسان اپنی مشکلات پر قابو پا سکے گا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 26 اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلَةً طَوِيلًا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو راتوں کو سجدوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور رب کائنات کی تعریف تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی راتوں کو طویل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ طویل کتنا ہونا چاہیے پھر اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی حکم کیا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو جاگو، چونکہ اللیل کے اندر پوری رات آ رہی تھی تو یہ وضاحت کر دی کہ پوری رات کا تقاضا نہیں ہے، الا قلیلا، اس رات کو جاگو لیکن ایک قلیل حصے کو جاگو۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید آسانیاں اسی سورہ کے اندر آگے چل کر آخری حصے میں فرمائی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس رات کے جاگنے میں کام کیا کرنا ہے، اس تہجد میں کرنا کیا ہے، فقرؤوا، قرأت کرو، پڑھو، کیا پڑھو، من القرآن، قرآن پاک کو پڑھو، ما تیسر، جتنا آپ سہولت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکو۔ تو اصل مقصد جاگنے کا کیا تھا، قرآن سے لو لگانا، قرآن کو اختیار کرنا اور قرآن پاک کو پڑھنا۔ اس لحاظ سے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو جاگنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے اندر پھر رب کائنات نے ایک اور مزید آیت نازل کی، اس کے اندر فرمایا کہ نصفہ او انقص منہ قلیلا، وہ جو تمہیں جاگنا ہے وہ جاگنا آدھی رات کا ہو سکتا ہے یا اس آدھی سے کم۔ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ آدھی سے کم یعنی کہ 1/4 سے زیادہ، یا پھر یہ 1/4 سے 2/4 تک یعنی کہ چلا جاتا ہے 25% سے 75% کے درمیان کا جو ٹائم ہے رات کا وہ تم گزارو۔ ایک مفسر نے اس کے لیے اور آسان بات کی، کہا کہ دیکھیں مغرب سے عشاء ایک ٹائم ہے جو رات کا ہے، پھر عشاء کے بعد بھی انسان کچھ دیر جاگتا رہتا ہے، تو ایک حصہ تو انسان جاگ کر ویسے ہی گزار چکا ہوتا ہے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اس کے اندر اضافی طور پہ انسان ایک مزید حصہ آگے جا کے جاگے۔ اور پھر اس جاگنے کے حوالے سے مختلف احادیث میں مختلف باتیں آئی ہیں۔ یہ جاگنا تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے، اب انقص منہ قلیلا، یہ جو جاگنا ہے یہ جاگنا کتنا ہونا چاہیے، کس معیار کا ہونا چاہیے، سو کر جاگنا چاہیے یا جاگتے رہنا چاہیے۔ تو اس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عباس کا خیال یہ ہے، کا قول یہ ہے کہ سو کر جاگنا اصل مقصد یہ ہے کہ سو کر بندہ جو جاگے گا تو اس کے لیے صورتحال کچھ مختلف ہوگی۔ اور رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین کی جو عبادت تم نے کرنی ہے اور رب کائنات کے اوپر توکل تم نے کرنا ہے۔ اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اب پھر یہاں وضاحت فرمایا کہ قرآن پاک کی اگلی آیت کے اندر، اور یہ چوتھی آیت ہے کہ آدھی رات یا اس سے زیادہ رات، اَوْزِدْ عَلَيْهِ یا اس سے زیادہ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جاگو کیوں، جاگو کیوں، یہ جو علاج دیا گیا، ڈسکرپشن تمہیں دی گئی ہے معاشرتی بیماریوں کی، وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ پریشان معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا، معاشرے کے اندر کیسے انقلاب آئے گا، تو انقلاب اس طرح آئے گا کہ تم قرآن کو پڑھو لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ جب تم قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو گے تو قرآن تمہیں وہ راہیں بتائے گا کہ جن کے نتیجے کے اندر تم قرآن پاک کے بتائے ہوئے ان احکامات کے تحت اپنے زندگی کے اندر، اپنے دل کے اندر جو موجود بوجھ